السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 8 دسمبر 2025 بروز سوموار۔ لاہور سے حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ حسن ایوب اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے بعد آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر، اور وہاں پہ تینوں مسلح افواج کے جو نوجوان تھے انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع کے اوپر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف صاحب بھی موجود تھے، اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب بھی اس وہاں پہ یہ جب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تو ان کی بھی حاضری وہاں پہ تھی۔ ناظرین، یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ 1970 کے بعد جو ہے پہلی دفعہ فوجی کمانڈ میں یہ سب سے بڑی جو ہے یہ تنظیم سازی کی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد وہی ہے کہ ہماری جو اوورآل کمانڈ ہے اس کے اندر افیکٹونیس بڑھانا، اور تینوں جو فورسز ہیں وہ حالیہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے اس کے تجربے کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان میں کوارڈینیشن کو بہتر کرنا ہے۔ اس تقریب کے بعد فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی وہاں پہ جی ایچ کیو کے اندر ہوا، اس میں یہ بتایا گیا کہ نئے قائم ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین میں آپریشن کو مزید بہتر کریں۔ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی طرف سے اپنے خطاب کے دوران یہ بتایا گیا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر سرسز کی آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہم بڑھتے خطرات کے باعث تینوں افواج متحد نظام کے تحت قائم کریں گی۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج میں اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار وہ بھی رہے گا۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ یہ بڑا واضح پیغام چیف آف ڈیفنس فورسز کی طرف سے آج اپنی تقریر کے دوران انڈیا کو دیا گیا۔ طالبان رجیم کو پیغام دیا گیا، فتنہ الخارج یا پاکستان میں انتخاب کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ اور عزم کو آزمانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے لیے پختہ عزم جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، نئے دور کا آغاز آج ہو گیا ہے۔ کمانڈ کے بعد پہلی دفعہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تینوں مسلح افواج کی طرف سے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی مسلح افواج کے افسران کو جب انہوں نے ایڈریس کیا تو دو پیغامات بڑے واضح۔ ایک تو انڈیا کو یہ بتایا کہ ان کی طرف سے گاہے بگاہے آپ نے دیکھا کہ مختلف پیغامات، مختلف جو میسیجنگ ہوتی رہتی ہے۔ اب ریسنٹلی بھی ان کے وزیر خارجہ نے کوئی بیان دیا تھا، تو انڈیا کو یہ بتایا گیا کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے خود فریبی میں آ کے کوئی حرکت کی کو جواب اتنا شدید اور برق رفتار ہوگا تو شاید آپ کو اندازہ بھی اس بات کا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں جو افغانستان کے اندر طالبان رجیم ہے ان کے ساتھ بھی بڑا واضح طور پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کا ایک پیغام بھجوایا ہوا ہے، یا آپ فتنہ الخارج کے ساتھ اپنے معاملے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں، یا پھر آپ پاکستان کا جو آپشن ہے اس کے اوپر آپ کام کر لیں، یا ہمارے ساتھ تعلق رکھ لیں یا پھر فتنہ الخارج کے ساتھ۔ تو کس طرح آپ یہ جو ایک بڑا دو ٹوک واضح پیغام ہمارے ایسٹرن بارڈرز کے اوپر انڈیا کو اور ویسٹرن بارڈرز کے اوپر افغانستان رجیم کو دے دیا گیا؟ قوم اور فوج کی اب مشترکہ آواز ہے کہ ہم نے دشمن کو کسی صورت بھی پاکستانی مفادات پر، جغرافیائی طور پر اور کسی بھی شکل میں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دینی، اور اس کے لیے ہم تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب بھی ان کا شوق ہے تو وہ دوبارہ بھی آزما لے۔ تو افغانستان کو بھی بڑا دو ٹوک میسج ہے۔ تو آئی تھنک ایوری بڈی سائڈ ود آل پاکستانی سائڈ ود دس میسج آف دی چیف آف ڈیفنس فورسز۔ حسن ایوب صاحب، سر دیکھیں، ایک تو وہی بات جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ایک تقریب ہونی ہے جی ایچ کیو کے اندر
وہ تقریب تھوڑی سی تاخیر سے ہوئی لیکن ہو گئی. اور جو آج کا خطاب تھا یہ بڑا اہم تھا. دیکھیں بطور سی ڈی ایف یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایڈریس کیا تینوں فورسز کے ساتھ, اور اس کے اندر جو سنگلنس آف کنسپشن اور ود پرفیکٹ ایگزیکیوشن انہوں نے بتایا کہ جی جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر یہ تقاضے ہیں اور اس طریقے سے جناب آپ نے اب جنگیں ہونی ہیں. اور دیکھیں انہوں نے آج کے خطاب کے اندر جو انڈیا کو پیغام بھی دیا اور اپنے لوگوں کو بھی بتایا جو اپنی فورسز کو کہ نومیریکل سٹرینتھ وائز تو بالکل ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو پاکستان کی افواج کے اوپر کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک تو حق کے اوپر اور اپنی نیت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ جو افواج چھوٹی افواج ہو بے شک لیکن وہ ایکوپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ان کے ماڈرن ایکوپمنٹ اس کے پاس موجود ہو اور ریزالو ہو تو وہ بڑی افواج کو شکست دیتی ہے, اور مارکا حق کے اندر ہم نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. سیکنڈ انہوں نے جو آپ بات کریں کہ جو بالخصوص جو بات تھی ان کی افغانستان کے حوالے سے, تو افغانستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلم ملک ہے, تو انڈیا کے ساتھ تو وہ ہمارا جو ہے وہ ازلی دشمن ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پوری کی پوری جو افواج کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے وہ تینوں مسلح افواج کے اندر انڈیا کو ہی دیکھ کر جو ہے وہ آپ تیاری کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ انہوں نے افواج کو یہ بتایا کہ ہم نے تحریک طالبان افغانستان کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ یو ہیو ٹو چوائسز, ایدر چوز اس اور چوز ٹی ٹی پی. اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کو چوز کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے وقت کا تعین بھی ہم کریں گے اور جگہ اور کا انتخاب بھی ہم نے کر کے تو پھر ہم ان کو سبق سکھانے کے لیے حق بجانب ہے, کیونکہ ہمارے اوپر وہ حملہ آور ہیں ٹی ٹی پی والے اور یہ ان کو پناہ دے رہے ہیں. اس حوالے سے بھی کلیئرٹی دے دی انہوں نے تینوں فورسز کو کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہمارا یہ اب بال جو ہے وہ افغانستان کی کورٹ کے اندر ہے, افغانستان کس چیز کا انتخاب کرتا ہے. دوسرا جو مارکا حق کے اندر اچھی پرفارمنس جو جن دکھائی تھی ہمارے پائلٹس نے, ان کو سوونیئرز دیے گئے, جو پہلے نیول چیف کو سوونیئر دیا گیا, ایئر چیف کو سوونیئر دیا گیا, ایون کہ پاک بحریہ کے جو آفیسرز تھے ان کو سوونیئرز دیے گئے. تو یہ ایک بڑی پروکار تقریب تھی. الحمدللہ یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے سی ڈی ایف کا یہ بھی فنکشنل ہو چکا ہے, اور یہ مزید پاکستان کے جو دفاع ہے اور قومی سلامتی کو مزید مضبوط اور مستحکم کرے گا. ناظرین, کچھ جو اسٹریٹجک کامنٹیٹرز تھے دفاعی تجزیہ کار, جب سی ڈی ایف یہ نیا جو ایک عہدہ ظاہر ہے اس کو تحلیق اس کی ہوئی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی جگہ یہ ظاہر ہے اب ریپلیس کرے گا, تو کچھ لوگوں کا یہ کامنٹ تھا کہ جی ایز اف ایئر فورس کی جو اٹانومی ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ انڈرمائن ہوگی, نیول فورسز کی اٹانومی انڈیپینڈنس جو ہے ان کا جو اندرونی انتظامی ڈھانچہ ہے وہ انڈرمائن ہوگا. تو وہ بھی آج بڑا واضح طور پر اپنی تقریر کے اندر سی ڈی ایف نے بتایا, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب نے, کہ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گا اور اس کے ساتھ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج جو ہیں اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی کلیریفیکیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ سکیپٹیکل تھے, کچھ سوالات سے اپنی اسیسمنٹ سامنے رکھ رہے تھے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. گزشتہ ہفتے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جب ایک ہمشیرہ کی ملاقات ہوئی, ڈاکٹر عظمیٰ خان کی باہر آئی, انہوں نے میڈیا سے بات کی. اس کے بعد پھر جو ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اور بانی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس سے ایک تحریر ہوئی. اس تحریر کے اندر پاکستان فورسز کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا, جو کافی قابل اعتراض جو ہیں الفاظ استعمال کیے گئے. اس کے بعد جو ہے حکومت وقت نے یہ بتایا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے اندر, چونکہ ایک قانون موجود ہے پریزنس ایکٹ کے تحت, جین مینول جو رول نمبر 265 ہے اس کے مطابق ملاقات آپ کر سکتے ہیں, ہر ہفتے 1 یا 2 ملاقاتیں الاؤڈ ہیں, لیکن ان ملاقاتوں کے بعد آپ کسی سیاسی جو ہے ایشو کے اوپر بات نہیں کر سکتے. سو وہ جو ایک وائلیشن ہوئی اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ اور ساتھ میں انفارمیشن منسٹر جو ہیں عطا تارڑ کی طرف سے, اور انہوں نے بڑا واضح کیا تھا کہ اب کے بعد جو ہے اس طرح کی کسی بھی وائلیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. وائلیشن کرنے والے کسی شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آپ کریٹ کریں, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی اور آپ کے خلاف وہاں پہ بھرپور کاروائی ریکشن, میں ابھی سے بتا رہا ہوں, اس پہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ. انسٹرکشنز دی جا چکی ہیں, یہ اب روز روز اڈیالہ کے بعد تماشا نہیں لگے گا. موقع دیا, ملاقات کروائی, آپ نے خلاف ورزی کی, قانون کی, ضابطے کی, آپ کی ملاقات اب بند ہے.
اس کے بعد ناظرین جو تحریر کی گئی پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ کی طرف سے اور ڈاکٹر عظمہ خان صاحبہ نے جو ایک بیان ایٹریبیوٹ کیا اپنے بھائی کے ساتھ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، وہ آپ نے سنی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ذہنیت ہے اس سے اب ایسا لگتا ہے کہ جو بانی ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکے ہوئے ہیں اور ان کی جو ذہنی حالت بھی نارمل نہیں لگ رہی، لہٰذا وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دس، اور فیوچر کے اندر ہم اس طرح کی کسی بھی بات کی اجازت نہیں دیں گے اور ایسا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد گزشتہ روز آپ نے دیکھا ایک جلسہ کیا گیا پشاور میں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی قیادت وہاں پہ موجود تھی، ساتھ میں جو آئین تحفظ پاکستان جو موومنٹ ہے اچکزئی صاحب وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ کچھ نرم تقریریں ہوئیں، کچھ گرم تقریریں ہوئیں، لیکن مدعا اب ہے کل کی ملاقات کے اوپر۔ کل پھر جو ہے ملاقاتوں کا دن ہے، سو آج ہم پھر اپنے ملاقات اسپیشلسٹ جو حسن ایوب صاحب سے جانیں گے کہ کیا ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم منگل والے دن بالکل جائیں گے، قانون جیل مینیول ہمیں اجازت دیتا ہے، اور یہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ یہ کون سا قانون کے تحت کہہ رہے ہیں ہم نہیں اپنے بھائی کو مل سکتے؟ اگر یہ کرتے جائیں گے ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے جا کر۔ سو ایک بار پھر جو ہے کل ملاقات کا دن ہے اور ظاہر فیملی کے لیے وہ دن مقرر ہے، تو کیا خبر کہ آپ کے پاس کل کوئی ملاقات کی اجازت ہوگی ود سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن، یا بالکل کوئی نشتہ کوئی چڑیا بھی نہیں پر مارے گی؟ ہاں وہاں پر ملاقات تو دور کی بات ہے، باہر تک نہیں جانے دیں گے، وہ پیچھے کو ناقے شاقے پر کہیں رک جائیں تو وہاں پر کوئی اپنا سین کر لیں، وہ بھی شاید مشکل لگ رہا ہے، تیور بدلے میں اور حکومت جو ہے وہ سختی کرے گی، چاہے علیمہ خانم ہیں چاہے گور خان صاحب ہیں، 144 ہے، اور ویسے گور خان جیسے لوگ جو ہیں وہ تو کمپیریٹیولی ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی حالات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ گور خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی تمام کوششوں کو چند لوگ تحریک انصاف کے اندر ایسے ہیں جو کہ گہری کھائی میں پھینک دیتے ہیں، ان کی تمام جو کاوشیں ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اب بھی مشکلات ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے، تقابلی جائزہ لیا جائے ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ بڑے یعنی ایک مہذب قسم کے لوگ ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہو جائیں، بیرسٹر گور صاحب ہو جائیں۔ اب لیکن کیونکہ ایسا رویہ اپنایا پاکستان تحریک انصاف نے، ایسے لب و لہجہ اختیار کیا، اور اس لب و لہجے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کیوں کر کے 144 اگر لگی ہوئی ہے تو 144 کو اگر وہ اپنا جواز بنا کر وہ سختی کریں گے، اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر بیرسٹر گوہر اور صرف بیرسٹر علی ظفر کو اجازت دے دی جائے، یہ لوگ آپ ہمیشہ جب گئے اندر باہر، اگر فرض کریں اندر کوئی بات ہوئی بھی ہے، کوئی سخت بات ہوئی ہے، کوئی خلاف آئین قانون بات ہوئی ہے، تو باہر آ کے انہوں نے ہمیشہ جو ہے اگر بات کی بھی ہے تو وہ الفاظ کا چناؤ انہوں نے بڑا مہذب رکھا ہے، اور کبھی بھی ان کے منہ سے ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی۔ تو حکومت پنجاب جب فیڈرل گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ ایک جو پراپوگنڈا پہلے ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈیا اور افغانستان سے آ گیا تھا، علیمہ خان کر رہی ہے، عظمہ خان کر رہی ہیں، بہنیں کر رہی ہیں نا، بہنیں جو ہیں وہ زہر اگل رہی ہیں افواج سے متعلق۔ تو جب اگر یہ جو لوگ ہیں مہذب لوگ ہیں، جس طرح بتایا آپ نے کہ، اور یہ ہمیشہ انہوں نے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ پراپوگنڈا بھی وہ کہتے ہیں سام بھی مر جائے گا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، تو وہ ایک بات یہ ہے کہ ان کے ٹویٹ سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا، ویسے لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسی کہ جو قانون کے اوپر عمل درآمد ہے، کسی کو یعنی اجازت نہیں ہے، پاکستان کا آئین بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ ریاست پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آپ حملہ آور ہو جائیں، آپ اس قسم کی تنقید کریں جو بلا جواز ہے۔ اب دیکھیں نا، سیاسی لوگوں کے اوپر تنقید کریں، آپ سیاسی لوگوں کو برا بھلا کہیں، ان کو ذہنی مریض بشک کہہ دیں، ان کو جناب اور بھی بہت کچھ کہہ گے، لیکن اب جب آپ چیف آف ڈیفنس فورسز سے متعلق جو فیلڈ مارشل ہے، جو برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن ہے، اس سے متعلق آپ بات کریں گے تو پھر فوج بھی تو ایک فیملی ہے نا، پھر پوری افواج جو ہے ان کو غصہ آتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا غصہ جو ہے وہ پبلکلی اظہار بھی کر دیا اور حکومتوں تک بھی پہنچا چکے ہیں۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ جب تک معاملات ٹھنڈے نہیں ہوں گے ملاقات نہیں کریں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں پھر ان کو اس پہ کنٹرول نہیں رہتا، جس طرح حسن نے کہا وہاں بیرسٹر گوہر ہیں، اس طرح بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، وہ نفیتلی بات کرتے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ پاکستان کے اندر یہ جو موجودہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹمپریچر کافی بڑا ہوا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا چند ایک تجاویز آپ دیں؟ پہلی بات تو ہے کہ جیسے اسپیکر قومی اسمبلی اعجاز صادق صاحب نے کہا کہ میں بات چیت کرواتا ہوں،
تو دونوں فریقوں کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں، پی ٹی آئی والوں کو یا وہ اچکزئی صاحب یا باقی جتنے بھی ان کی لیڈرشپ ہے، کہ آپ کے کیا ڈیمانڈز ہیں، حکومت کی کیا توقعات ہے، تو پھر کوئی میٹنگ پوائنٹ بنا کے تو اس کا حل کرے۔ یہ مارا ماری کا ماحول تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اگر کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یعنی میں تو خیر تھوڑا بہت نجوم کے بھی اوپر بھی کرتا رہتا ہوں، تو وہاں تو صورتحال کوئی مزید ٹھیک نہیں نظر آ رہی۔ چودھری صاحب اللہ بہتر کرے گا۔ ایونچولی حسن جو ہے معاملہ، لڑائی جتنی مرضی سخت ہو جائے، بات چیت طرف بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوں ملک کے اندر ملک کے باہر تو آپ کو بات چیت تو کرنی پڑے گی۔ اب یہ جو بات چیت کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک آفر تھی بات چیت کی، کیونکہ میں سن رہا تھا طلال چودھری صاحب نے کہا جی بالکل اب تو ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی کو نہیں، تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر بات چیت بڑھنی ہے، کوئی بہتری کی طرف حالات ہم نے لے کے جانے، تو کیا ممکن ہے؟ دیکھیں حالات کو بہتری کی طرف اگر لے کے جانا ہے تو ایک تو افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کے اوپر آپ کو یہ دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے اندر ہی اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کر لے، 43 ٹوٹل ان کے جو کیمپس تھے ان میں سے 2 انہوں نے بند کیے ہیں، 41 آپریشنل ہیں۔ اب 41 کیمپس کو آپ نے یہاں سے واپس ریپیٹریٹ کرنا ہے، کے پی گورنمنٹ نے۔ اب کے پی گورنمنٹ نے دوسرا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ تعاون کریں۔ اب دیکھیں نا، وفاق نے اور صوبوں نے مل کر چلنا ہے، اور حکومت کو یہ، وفاقی حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ان کے واجبات ہیں این ایف سی کے تحت، جو ان کو پیسہ ملنا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کو، وہ پیسہ ان کو ملے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنے۔ خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، اہم صوبہ ہے، وہ بھی ترقی کرے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں آئیڈیل تو یہ ہے نا، سیاسی اختلافات رکھے نا، ملکی مفاد کے اوپر تو دونوں حکومتوں کو جو ہے وہ یعنی یک زباں ہونا چاہیے، یک دل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہی وے فارورڈ ہے جی۔ اور آہستہ آہستہ اگر مزاج، اگر آپ ٹیمپریچر نیچے لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک دوسرے کے باہمی احترام کو بھی یقینی بنائیں، ایک دوسرے کی تصدیق نہ کریں۔ آپ تصدیق کریں، ایک تصدیق کرے گا پھر دوسرا کرے گا، اور پھر اداروں کو بیچ میں نہ لے کر آئیں، سیاست کریں آپس میں، ایک دوسرے پر تنقید بھی کریں، تنقید برائے اصلاح کریں تو آئیڈیل ہو جائے گا۔ لیکن اداروں کو بیچ میں جب ملوث کریں گے، گھسیٹ کر لے کر آئیں گے تو پھر ری ایکشن جو ہے وہ ہر طرف سے آئے گا۔ ناظرین، کامن ایجنڈا، کامن پوائنٹس ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یقینی طور پر کسی بھی لڑائی کا جو خاتمہ ہے اگر ہونی ہے تو وہ نیگوسیشنز کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے کم ہو، اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، سیاسی استحکام پاکستان میں آئے گا، کیونکہ پاکستان کے معاشی چیلنجز بہت سخت ہیں، بہت گمبھیر ہیں۔ آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اور صفحہ اول کے اوپر آپ کو 3-4 ایسی خبریں آئیں گی، وہ آپ کو یہ بتائیں گی کہ پاکستان کے اندر اس وقت ریئل چیلنج کیا ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی، جس میں سے 50 سے 60% جو ہے نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بہتر گورننس کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ملک کے اندر پیدا ہو۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ پاکستان کی کبھی شان ہوا کرتا تھا، فخر ہوا کرتا تھا، دنیا کے اندر پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے ان کی پہچان ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے، لیکن وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان کے اندر ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں؟ آج بھی اخبار کے اوپر جو ایپٹما ہے، جو ایسوسیشن ہے ٹیکسٹائل جو ہے ملز کی ریپرزینٹ، ان کے جو اونرز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ ملیں بند ہو گئی ہیں، اور حالات ایسے ہی رہے تو جو ہے یہی جو سیکٹر ہے مزید جو ہے خرابی کا شکار ہوگا۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج آلموسٹ تمام اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر ایک اشتہار چھپا ہوا ہے، ویسے تو کئی دنوں سے یہ اشتہار چھپ رہا ہے۔ اس کا جو عنوان یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کولیپسنگ، یہ ڈان کے اوپر اشتہار ہے۔ جو ہے اس انڈسٹری کو کون مار رہا ہے، واٹ از کلنگ دس انڈسٹری؟ مختلف نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتایا جا رہا ہے ایپٹما کی طرف سے، آل پاکستان ٹیکسٹائل جو ملز ایسوسیشن کی طرف سے، کہ ہمارے اوپر ٹیکس کس طرح کا لگا ہوا ہے، ہمارے اوپر جو بجلی کی قیمتیں کس طرح کی لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے اوپر لیوی جو ہے، جو گیس ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ایک آربیٹری ٹیکس ہے، ان ایڈیکویٹ پاور کنیکشنز ہیں، ساتھ میں یہ بتایا کہ جو 10 سالہ پرانے LNG کے چارجز ہیں وہ بھی ہم سے لیے جا رہے ہیں،
اور FBR ہمارے اوپر عجیب و غریب قسم کی سرویلنس کر رہا ہے. سرویلنس کے لیے جو کیمرے لگائے جا رہے ہیں اس کا جو ہے خرچہ بھی ہمارے سے لیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ جو ہے ٹیکسٹائل ملز پاکستان کے اندر بند ہو گئی ہیں, اور اگر حالات ایسے رہے تو مزید بند ہوں گی. چیئرمین ایپٹما کامران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب بہت شکریہ. ارشد صاحب, آپ لوگوں کے اوپر ایک تنقید ہوتی رہتی ہے کہ جی آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی سبسڈی چاہیے, اور جب سبسڈی نہیں ملتی تو پھر آپ چونکہ ایک تگڑا سیکٹر ہیں, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, ظاہر ہے انڈسٹریلسٹ ہیں آپ کے پاس, آپ سارے جو لوگ ہیں, تو پھر آپ اشتہارات کے ذریعے جو کہ کافی مہنگے اخبارات کے اندر چھاپے جاتے ہیں, تو پھر آپ حکومت کی آرم ٹویسٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے. ایک سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ فی الوقت جو ہے ٹیکسٹائل جو آپ کا شعبہ ہے اس کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے, پھر آہستہ آہستہ باقی سوالات بھی آپ سے جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گمن صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. سر یہ جو سبسڈی والا مفروضہ ہے یہ بڑا پرانا مفروضہ ہو گیا ہے, اور اب کسی قسم کی میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں, کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں رہی. سبسڈیز کو ختم ہوئے بھی اب 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں, اور وہ سر سبسڈی بجلی یا گیس کے ریجنلی کمپیٹیو ریٹس میں ہوتی تھی جو ہم بلوں میں ادا کرتے تھے, اپنے گھروں میں نہیں لے کے جاتے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ مفروضہ ہو گیا کلیئر. دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر آپ بنگلہ دیش کا سفر دیکھیں اور ہمارا سفر دیکھیں جو پہلے ہمارا ہی حصہ تھا, تو سن 2008 میں دونوں ملکوں کی سر ایکسپورٹ $8 بلین تھی ٹیکسٹائل پروڈکٹ کی, اور قرضے بیرونی قرضے $16 بلین تھے. فاسٹ فارورڈ کر کے سن 2025 میں آئے تو ہم $8 بلین کی اجتماعی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے 19.3 پہ گئے, پھر گر کے 16.6 پہ آئے. اس سال ہم واپس 17.8 پہ گئے, جبکہ بنگلہ دیش سر سن 2008 سے $8 بلین کی ایکسپورٹ پہ $47 بلین کی ایکسپورٹ پہ چلا گیا. سن 2008 کی بیرونی لائبلٹی جو بنگلہ دیش کی تھی $16 بلین کی, وہ نامنلی بڑھ کے $45 بلین پہ گئی. ہماری جو لائبلٹی ہے وہ اس وقت $132 بلین پہ ہے بیرونی. تو کہنے کا سر یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا, پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ. ہمارے یہاں بجلی کا ریٹ, گیس کا ریٹ, ٹیکسیشن, یہ سب چیزوں کی کاسٹ بنگلہ دیش سے بہت زیادہ ہے. بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ویتنام, سری لنکا جو ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں, تو جب تک کہ ہماری کاسٹیں ان سے زیادہ ہوں گی, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا سر کہ ہماری ایکسپورٹ ادھر ہی پھنسی رہے گی اور یہاں سے خاطر خواہ بڑھے گی, جس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. شارٹ ٹرم میں یہ ہماری ایکسپورٹ جو اس سال 30 سے $32 بلین پہ گئی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نے سب سے بڑا گین دیا 1.3 بلین کا. یہ ایکسپورٹ سر شارٹ ٹرم میں 25 سے $30 بلین پہ جا سکتی ہے اگر ہمیں بجلی کا ریٹ, گیس کا ریٹ, ٹیکسیشن, یہ ساری ریگریسو پالیسیز کو ٹھیک کیا جائے. بالکل صحیح ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کامران. حسن, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے تو ایک اس کے اوپر یہ تاثر بنایا جاتا ہے یا بنتا ہے کہ یہ انڈسٹریز فرینڈلی ہوں گے اور انڈسٹری کو اچھے انداز سے سمجھتے ہیں, چونکہ خود انڈسٹریلسٹ طبقے سے ان کا تعلق ہے, ان کا مین سٹے بھی یہی ہے. کیا وجہ ہے کہ اب 2022 سے لے کے ہم 2025 کے اندر ہیں, انڈسٹریل سیکٹر وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو, جو MSM ہوں, اسی طرح اسمال سکیل ہو, وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اور مطلب اورنگزیب صاحب, پھر شہباز شریف صاحب, باقی بھی کافی لوگ موجود ہیں. نہیں, اس میں پیٹرول منسٹری کو بھی آپ انوالو کریں کہ گیس بھی جو LNG آ رہی ہے وہاں سے بھی ان کو سپلائی کی جا سکتی ہے. دنیا میں جو انڈسٹری ہے وہ زیادہ تو گیس پر چلتی ہے نا, ڈومیسٹک یوز کے لیے تو گیس نہیں دی جاتی. گیس تو زیادہ ممالک میں صرف انڈسٹری کو ہی سپلائی کی جاتی ہے اور ڈومیسٹک کے لیے لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں. کیوں نہیں بہتر طریقے سے؟ دیکھیں, یہ تو ہمارے ہاں کچھ چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں, بڑے عرصے چل رہی ہیں. دیکھیں, ہماری ایک تو جو کاٹن کی فصل ہے اس کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے, اور جو کاٹن ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی اب وہ نہیں رہی. پہلے ہماری جو کاٹن تھی بہت فائن کاٹن تھی, لیکن جب وہ جتنی وہ اپنا جو سیڈ ہے وہ زیادہ بہتر کر چکی ہے دنیا, اور ہم وہیں پر پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں بھی فیکٹر پہ آ رہی ہیں. سیکنڈ, ہماری انڈسٹری, جس طرح انڈیا کی انڈسٹری تھی کاٹن کی, وہ گرو کی, گورنمنٹ نے سبسڈیز دی ان کو, پھر لوگوں نے سبسڈیز کو مس یوز نہیں کیا اور وہ ترقی کر گئے.
ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو سبسڈیز کو تھوڑی بہت ہی ملی بھی، اور کچھ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بھی کچھ یعنی غلطیاں ہیں، مس یوز کیا گیا یا اپنے ذاتی فائدے کو ترجیح دی گئی، بطور انڈسٹری اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا. لیکن ایون دین جی یہ پاکستان کی شان تھی ایک ٹائم کے اوپر. پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ایک بہترین کاٹن کی انڈسٹری سمجھا جاتا تھا، اور کاٹن پاکستان کی کافی بہتر تھی. آج تو ہم صرف ایجپشن کاٹن کا نام سنتے ہیں جو کہ کوالٹی میں اس کی جو چیزیں ہیں وہ خاص. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب، یہی سوال میرا آپ سے ہے، کیا وجہ ہے کہ موجودہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس انداز سے انڈسٹری کی وہ جو ہے نبض کو وہ نہیں اس کو پہچان سکے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ سکے؟ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، اور کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ جی صاحب. وہی محترم آپ کامران ارشد صاحب جو فرما رہے ہیں نا، اس کو آگے لے کے جائیں. آپ اپنے نمائندے سے بات کریں فیصل آباد کہ وہاں کون سی انڈسٹری باقی رہ گئی ہے. تمام کی تمام بند ہو چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں سے اپنا سرمایہ اور اپنے ایسٹ بیچ باچ کر ملک سے باہر جا رہے ہیں. اس حکومت کی پریورٹی نہیں ہے انڈسٹری چلانا، معاف کرنا. یہ ابھی کامران ارشد صاحب جو ہے ان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ یعنی انڈسٹریلسٹ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، چیمبرز ہیں، دوسری باڈیز ہیں، ان کے ساتھ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے کتنی میٹنگ ہوئی، کتنی مراد دینے کا وعدہ ہوا، کتنی پر عمل ہوا. اور یہ جو ایل این جی تو آ رہی تھی اور اس کا کوئی خریدار نہیں رہا، وہ ان کے اوپر ٹھونپنے چاہتے تھے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ سندھ میں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، پنجاب میں زیادہ ہے، پنجاب میں کم ہے، بلوچستان میں زیادہ ہے، پنجاب میں کم ہے، سرحد میں زیادہ ہے، کے پی میں. تو بھائی کامران ارشد صاحب سے میں یہ دو ٹوک سوال کروں گا کہ اگر آج آپ کو پرائم منسٹر اور صدر یا وزراء اور ساری صوبائی اور مرکزی حکومتیں آپ سے کہیں جی 1 2 3 کیا چیزیں کی جائیں جیسے آپ کی ایکسپورٹ ڈبل اور امپورٹ نیچے اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، 1 2 3 کر کے ہمیں اپنے بالکل یہ بتائیے گا آپ کو بھی اور ہمیں. بالکل صحیح. کامران ارشد صاحب، یہ سوال جو چودھری صاحب کا ہے اسی کے اوپر آپ فوکس رکھیے گا، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ایڈیشنل سوال یہ ہے کہ گوہر اعجاز صاحب کا، ان کا میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک کوئی بیان چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، ایکسیس گوہر اعجاز صاحب کی جو ہے پاورفل ہمارے جو پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ ہمیشہ رہی ہے. تو کمیونیکیشن گیپ کہیں پہ آ گیا، حکومت آپ کی بات نہیں سمجھ رہی جو آپ کو چاہیے، یا آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ایسی ہیں کہ حکومت مجبور ہے، وہ آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے؟ اور جو چودھری صاحب کا سوال ہے کہ آپ کو اب کیا چاہیے موجودہ حالات کو اگر سامنے رکھیں تو؟ سر پہلی بات، میں چودھری غلام حسین صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کے پوائنٹ آف ویو کی تائید کرتا ہوں. نمبر 1 سر، آپ کو بجلی کا ریٹ ایک دفعہ ہم 45 روپے سے واپس 30 روپے پہ آئے تھے، واپس 34.5 روپے پہ چلے گئے. 34.5 روپے کا مطلب ہے تقریباً 12.25 12.5 سینٹ. اس پہ سر ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. پورے خطے میں یہ جن ممالک کا میں نے نام لیا، یہاں پہ 8 سینٹ کی بجلی چل رہی ہے. ہمیں آپ 8 سے 9 سینٹ کی بجلی دیں، یعنی کہ 25 سے 27 روپے کی بجلی ملے گی تو آپ کی ساری صنعت کھڑی ہوگی. یہ میں خالی ٹیکسٹائل کے لیے، آل انڈسٹری آف پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں. دوسری چیز، آپ کی جب انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گیا تو 11% کا کائبر اور اس کے اوپر 1.5 سے 2% کمرشل بینکس چارج کریں، یہ 11% کا کائبر پہ بھی صنعت کاری نہیں ہوگی. تیسری چیز، آپ نے سر 43,000 میگا واٹ کا گریڈ لگا لیا، 17,000 میگا واٹ اور مزید 5 سالوں میں آ رہا ہے، اور ابھی کیپیسٹی آپ کی چل رہی ہے تقریباً 13 سے 14,000 میگا واٹ، کیونکہ سردیوں کے دن آ گئے. تو گورنمنٹ کا یہ سارا جو تھا فیل ہو گیا کانسیپٹ کہ وہ پرائس بڑھاتے جائیں گے تو آف ٹیک ویسے رہے گی، وہ پرائس بڑھاتے گئے، آف ٹیک گرتی گئی. اب ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بجٹ سے ایک دن پہلے ریلیز ہوا اکنامک سروے، آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو -3.5% اس نے کہا ہے کہ اس کی نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، اور 5 بڑی فصلیں آپ کی -3 سے -30% پہ گئی ہیں. لہٰذا آپ کو بجلی کی قیمت کمپیٹیٹو بنانی پڑے گی، اس کو 8 سے 9 سینٹ پہ لانا ہوگا. آپ کو شرح سود کو سنگل ڈیجٹ 11 سے 8 پہ لانا ہوگا. آپ کو گیس کے ٹیرف کے اوپر جو کیپٹیو پاور لیوی لگی ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں آئی ایم ایف کنڈیشنالٹی ماضی کے کسی گورنمنٹ نے
کہہ دیا, IMF کو کمٹ کر دیا, لیکن لاگو نہ ہو سکا, مجبوراً شاید آج کی گورنمنٹ کو کرنا پڑا. آپ کو سر IMF سے مذاکرات کر کے اس کو ختم کرانا ہوگا. اور چوتھا, آپ کو نارمل ٹیکس رجیم سے فکس ٹیکس رجیم پہ جانا ہوگا. آپ ہمیں یہ 4 چیزیں دے دیں, آپ دیکھیں آپ کی صنعت واپس پاؤں پہ کیسے کھڑی نہیں ہوتی انشاءاللہ. حسن آپ کی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ٹیکس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑی زیادتی ہے. مطلب یہ ٹیکس جو لگا رہے ہیں, اتنے زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کاروبار نہیں کر سکتا, اور جو کاروبار کر رہا ہے وہ کمائے یا صرف سب کچھ جو کمائی ہے سارا کام کرنے کے بعد اپنے جیب سے بھی کچھ 4 پیسے ڈال کر تو وہ FBR کو دے دے. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے کاروبار نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا سرمایہ یہاں پر انویسٹ نہیں کریں گے. اور جہاں تک بات ہے کہ نقل مکانی لوگ باہر کر جائیں گے, اپنا جو بزنس مین ہے نا وہ سب سے زیادہ انسیکیور ہوتا ہے, اس نے اپنے سرمایہ کو کا تحفظ کرنا ہے. وہ پاگل ہے کہ پیسے اٹھا کے جناب سارے کمائی بھی نہ اور ان کے وہ کام بھی کرتا رہے اور پیسے اٹھا کے سارے FBR کو دے دے. ان کو کچھ انسینٹیو ہوگا تو پھر بزنس کمیونٹی پیسہ بھی نکالے گی. اور FBR کے جو طریقہ کار ہیں, جو ٹیکسز ہیں, یہ یعنی مطلب اس کے اندر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کامل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو چیزیں سمجھ آ گئی, یہ تو 2+2 والی بات ہے. سوال آپ سے میرا وہیں کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ موجودہ حکومت بزنس فرینڈلی SIFC بن گیا تو اس کے مطابق یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو ماحول بہتر کرنا ہے تاکہ باہر سے انویسٹرز آئیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں. مجھے وہ کمیونیکیشن گیپ سمجھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جانتے بوجھتے ٹیکسٹائل انڈسٹری, جس طرح ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو جب ایکسپورٹس کی بات آتی تو ٹیکسٹائل سب سے اوپر کھڑی ہوتی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ حکومت یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی, یا آپ لوگ جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کروا نہیں پا رہے کہ یہ ہمارے یہ معاملات ہیں, ہماری یہ مشکلات ہیں, اس کا خدا رہا ہمارا کو حل کریں. اور گور اعجاز صاحب بھی تو واقعی جسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ ہر جگہ ہیں جی, وہ پرائم منسٹر میں کے پاس بھی ہیں, دوسری جگہ پر بھی ہیں, طاقت کے جو کوریڈورز ہیں. ڈاکٹر گور اعجاز صاحب نے بہت کوشش کی ہے ہر فورم پہ سمجھانے کی اینڈ حکومت وقت کو باور کرانے کی کہ اس کاسٹ سٹرکچر پہ, ان ریگریسو پالیسیز پہ صنعت کاری نہیں ہو سکے گی, ایگزسٹنگ صنعت بند ہوگی, کلیپس ہوگی. انہوں نے بہت کوشش کی ہے, ہم نے SIFC کے پلیٹ فارم سے بڑی کوشش کی ہے سمجھانے کی, دیگر وزراء کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر ہماری کوئی کمی رہ جاتی ہماری ایفرٹ میں تو یہ نہ آپ دیکھتے کہ یہ جو آج ملٹی نیشنل چھوڑ کے جا رہے ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, یہ تو صرف آپ کے سامنے لیفٹنٹ جنرل سرفراز احمد صاحب بڑے فائن آفیسر ہیں اور نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC کے. اب تو انہوں نے یہ بات کھول کے ایک بزنس پلیٹ فارم پہ 10 دن پہلے خود انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان میں صنعت کاری تب تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ ریگریسو ٹیکس پالیسیز اینڈ کاسٹ سٹرکچر ٹھیک نہیں کیا جائے گا, تب تک یہاں صنعت کاری نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے پروگرام پہ نہیں کہنا پڑا, یہ تو اب SIFC کی طرف سے اعتراف آ گیا. سو گورنمنٹ کو خود فسکل سپیس کریٹ کرنی ہے. ان امپلائمنٹ کا فگر اگلے دن بڑا بھیانک آیا تو 59 لاکھ پہ, جو کہ سر کہتے کیا ہیں یہ بیوروکریسی, آپ کو کیا کہتی ہے؟ جواب آپ جب بات کرتے ہیں ان سے تو کچھ جواب تو دیتے ہوں گے نا. کیا وہ کہتے ہیں ہمیں IMF کی مجبوری ہے, یا وہ کہتے ہیں کوئی اور بہانہ بناتے ہیں؟ وہ بہانے تو ان کو بتائیں نا, وہ کیا عذر کیا پیش کرتے ہیں آپ کو؟ سر دیکھیں, ایک تو وہ IMF کا بہانہ ایک سٹینڈرڈ بہانہ ہے کسی کے پاس جس نے کام نہ کرنا ہو یا اپنی رسپانسبلٹی یا ذمہ نہ لینا ہو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاہدے زیادہ کے ہیں, IPP ایگریمنٹس, اور بجلی ہم کر نہیں سکتے یا آپ کو کاسٹ افیکٹو ریٹ پہ دے نہیں سکتے. میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ یہ فسکل الائنمنٹ گورنمنٹ کو خود کرنی پڑے گی, چاہے وہ PSDP میں سے کرے یا کوئی ایکسپینڈیچرز روک کے کوئی مزید سڑکیں, برج, انڈر پاس بنانا بند کرے, اینڈ بجلی کو, گیس کو, انٹرسٹ ریٹ کو افورڈیبل ریٹ پہ پھر سے واپس لائے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. کامران ارشد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. حسن آج ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سول انتظامیہ کے جو اخراجات ہے, لیڈ سٹوری چھپی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ 13% جو ہے بڑھ گئے ہیں, 161 بلین پہ چلے گئے ہیں. پینشن بل جو ہے 125% پچھلے 5 سال میں بڑھ گیا ہے. اس طرح سبسڈی جو مختلف جو سیکٹرز کو دی جاتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے 120 بلین کا اضافہ ہوا ہے.
اور یہ ہو رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے 2 لاکھ کے قریب نوکریاں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ختم کر دیں، اور بھی کفایت شعاری کے حوالے سے ہمیں ہر روز جو ہے سبسڈی 120 بلین کی فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو کس کو؟ یہ ڈفرنٹ سیکٹرز کو نہیں دیتے یار. یہ آپ نے دیکھا گیس سیکٹر، وہ مختلف کا نام لے جی. یہاں پر آپ قرضے پر IMF سے قرضے لے کر جناب ملک چلا رہے ہیں، تو سبسڈیز دینی ہے تو پھر ان کو دیں جن کو دینے کی ضرورت ہے. ٹیکسٹائل کو یہ ادھر سبسڈی کس کے پاس جا رہی ہے؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ شوگر اور سبسڈی دے جاتے ہیں، ہمیشہ بولے جاتا ہے، اور بیسیکلی ان کا بوم کر رہا ہے کام، اور اس کے بعد وہ سبسڈی بولے جاتے ہیں. یعنی جو امیر ہے اس کو دینے میں ان کو پرابلم نہیں ہوتا، اور ہر دور کے اندر. صاحب آپ کی بات 100% درست ہے. آپ سیالکوٹ جائیں، گجرانوالہ جائیں، فیصل آباد جائیں، پنجاب کے جو ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے ہبز ہیں، انڈسٹری کے ہبز ہیں، اور وہاں پہ یقین کریں کسی سے بھی بات کریں وہ بیچارے لوگ پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری ٹھپ ہے، کمپیٹیٹو پرائس ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے آپ کا بیلز اتنے زیادہ، ٹیکسز اتنے زیادہ، تو کون کو پروڈیوس کرے گا؟ یہی 120 بلین کی سبسڈی ہے نا. جیسے وہ ایک ہنر ایک نگر ایک پروگرام ہوتا تھا، یاد کریں آپ سمیٹا کا، کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایک آدمی کو ایک گھر کے اندر جو ہے ایک ہنر دے دیں تاکہ وہ بریڈ ارن کر سکے. اس طرح کی سبسڈی دیں تو کو بات سمجھ آتی ہے. ان کے کوئی مطلب جو ہے نا، آپ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائیں جن کے اندر ان کی ٹریننگ ہو، لوگوں کو کاروبار اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ مطلب اپنے لیے وہ کما سکیں. یہاں پر تو عجیب ہی مطلب بڑے بڑے امیر. چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین بات کریں جو کہ غزہ جو پیس پلان ہے اس کا سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے. فرسٹ فیز کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا، سیکنڈ فیز کی طرف کیوں یہ بات جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. غزہ پیس پلان جو 20 پوائنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، سیز فائر ہو گئی، جنگ بندی، اب یہ دوسرا مہینہ جاری ہے. سیز فائر کی اس طرح پابندی تو نہیں کی گئی اسرائیل کی طرف سے. اس ٹائم کے دوران کوئی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 377 جو ہے شہادتیں غزہ کے اندر ہوئی ہے، جو کنٹینیوسلی اسرائیل کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں. غزہ کو تو چھوڑے، ساتھ میں لبنان کے اوپر بھی اسرائیل نے حملے شروع کر دیے. اب بات ہو رہی ہے سیکنڈ فیز آف غزہ پیس پلان. تو فرسٹ فیز کا کیا بنا؟ سیکنڈ فیز میں یہ جو ہے بی بی نیتن یاہو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی کوئی ایک ملاقات ہوگی، تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا ہونا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ غزہ پیس پلان کہاں پہنچا ہے، آگے کہاں تک جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ذرا سادہ سے الفاظ میں ہمیں سمجھائیے گا کہ غزہ پیس پلان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، اور بی بی نیتن یاہو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں کرنی، حماس کیا اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا، ڈسارم کیا جائے گا؟ ان کا جی بالکل کیا جائے گا. وہاں پہ کون سے ممالک کے افواج آئیں گے، وہ کہہ جی دیکھ لیں گے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، یہ بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو غزہ پیس پلان کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کا جو فیچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ اور ویسٹ بینک کے حوالے سے سر بتا دیجیے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے، مطلب وہ بھی کلیئرٹی نہیں آئی ابھی تک. جی ہاں، پہلی بات تو کر لیتے ہیں کہ غزہ پیس پلان ابھی تو نافذ العمل ہی نہیں ہوا ہے، سوائے اس کے 3 نکات جو کہ فرسٹ فیز کے تھے. اور فرسٹ فیز کے جو 3 نکات تھے اس کے تحت اسرائیلی فورسز یلو لائن پر چلی گئی ہے بلو لائن سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یلو لائن کا مطلب یہ ہے کہ 50% غزہ کا جو ہے وہ اب تک اسرائیلی قبضے میں ہے، یعنی ایکوپائڈ فورسز ہیں. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسٹیٹ ہوڈ یا 2 اسٹیٹ سولوشن، وہ تو شروع سے ہی اسرائیل یعنی نیتن یاہو شروع سے ہی اس کے خلاف تھے. لیکن جب یہ بات 20 نکات میں شامل ہو گئی اور اس کا یہ نقطہ اس میں موجود ہے کہ اسرائیلی انیکسیشن نہیں ہوگی، تو یہ ویسٹ اس میں بات ہو گئی ویسٹ بینک کی جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. اور اس میں نقطہ نمبر 9 ہے جو کہ 20 نکات کا ہے، یعنی 20 پوائنٹس پیس پلان کا ہے. اور اسی طریقے سے پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا نقطہ نمبر یعنی کہ پوائنٹ نمبر 12 ہے، اور اس میں بالکل کلیئرلی پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا دیا ہوا ہے. تیسری بات یہ آ گئی کہ ابھی تک یہ سیز فائر کے جو 391 کے قریب 391 وائلیشن ہوئی ہیں، اس کا کوئی سدباب ظاہر ہے، اس کا سدباب ایک ہی ہے کہ اس کو نافذ العمل میں اگر اپنا تجزیہ دوں تو میں کہوں گا کہ جو 8 ممالک جنہوں نے یہ ساری محنت کی، جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں جب ہوئی، جب یہ ملے، بعد میں ٹرمپ سے نیگوسیشن ہوئی، ٹرمپ سے نے بہت ساری باتیں نیتن یاہو کو منوائی، بہت ساری باتیں جس میں وہ نہیں مان رہے تھے ان کو منوایا گیا.
اب یہ ہے کہ جب تک کہ یہ جو سامنے روڈ میپ ہے 20 نکاتی پوائنٹ جس کو کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے 2830 کے ذریعے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے ذریعے اپروو کر دیا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل قانون کا حصہ بن گیا ہے، ریزولوشن پاس ہوا ہے، تو اس کے بعد جب تک کہ ہماری 8 ممالک جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس میں مدد کریں گے، ماں سوائے سعودی عرب کے 7 ممالک کمٹ کر چکے ہیں اپنے ٹروپس دینے کے لیے۔ آج انڈونیشین صدر یہاں موجود ہیں، وہ سب سے پہلے جنرل اسمبلی کے فلور پر انہوں نے 20,000 اپنے ٹروپس کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ بھی کافی حد تک ڈیفائنڈ ہے، باقی تو یہ میدان میں اتریں گے جب ممالک جب اپنی فورسز کو وہاں تعینات کریں گے تو ظاہر ہے کسی مینڈیٹ کے تحت تعینات کریں گے، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہیں۔ جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے بی بی نیتن یاہو ہی از نان کمیٹل آن دس انٹائر ایشو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کہہ رہا ہے کہ I'll push it forward۔ اب جب تک اسرائیل نہیں مانے گا، وہ تو آئی ایس ایف کو بھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کی حیثیت کو نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو ایک سرٹن مینڈیٹ ہم دیں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بات تو وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے۔ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ فورسفلی پش کرے گا اسرائیل کو یا بی بی نیتن یاہو کو؟ وہ تو کہہ رہا ہے بی بی نیتن یاہو کے اوپر جو کیسز ہیں اس کو پارڈن دے ان کا پریزیڈنٹ، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نافذ عمل ہو سکے گا، کیا یہ سیز فائر رک سکے گا؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ ہاں یہ رک سکے گا، کیونکہ اس وقت پورے امریکہ کا جو امیج کا کیپٹل ہے، امیج کی پورے کا دار و مدار ہے کہ یہ نافذ العمل ہوتا ہے نہیں۔ پہلی مرتبہ امید ہوئی ہے کہ بھائی وہ ملک جو ہمیشہ ویٹو کرتا تھا شامل ہو گیا، اب تو اس نے اگر نافذ العمل نہیں کرواتا ہے تو جس میں کہ ہمارے 8 ممالک ہیں تو ان کی بھی ساکھ جائے گی، ان کا بھی امیج جائے گا، اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی۔ تو کیا امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی جگہ، کیا امریکہ اس اپنے امیج کے کیپٹل کو ضائع کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کہ وہ اس امیج کو۔ اب رہا سوال کہ نیتن یاہو کیا اس میں اتنی طاقت، صلاحیت، قوت ہے کہ وہ امریکہ کو، یعنی کہ جو بورڈ آف پیس کے چیئرمین ہے، اس کو انکار کرتا رہے ہمیشہ؟ میں کہوں گا یہ بہت مشکل کام ہے اس کے لیے، مجھے معلوم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چودھری غلام حسین صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ چودھری صاحب جی نہیں، یعنی باقی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ خدشات کے برعکس کسی نہ کسی سطح پر سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے، وائلیشنز ہو رہی ہیں لیکن ناٹ ٹو دیٹ اسکیل کہ ہم کہیں کہ یہ کولیپس کر گیا۔ آیا فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرانے کے لیے اور خون خرابہ اور قربانیاں دینی پڑیں گی، یا جتنا خون ہمارا بہہ گیا ہے اسی سے کام ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب جی، چانسز یہ ہیں کہ بہت کم قربانی دینے کے باوجود بعد یہ اسٹیٹ ہوڈ والا معاملہ، اگر یہ 8 ممالک بورڈ آف پیس جس کے چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے ساتھ اسی طرح چلتے رہیں اور دباؤ ڈالتے رہیں، تو اس صورت میں اس کی ایک بڑی اچھی امید ہے۔ اور اس کے برعکس اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو دوبارہ جینوسائیڈ شروع ہو جائے گا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو سر اس کے اوپر عمل درآمد ہونے میں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فیز 2 ہے اس کے شروع کب تک آپ کو لگ رہا ہوگا؟ جو آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آج جبکہ صدر آئے ہوئے ہیں انڈونیشیا کے جنہوں نے 20,000 ٹروپس دینے ہیں، پاکستان اس پہ کمٹ کر چکا ہے، اس کے ساتھ قطر کمٹ کر چکا ہے، یو اے کمٹ، آذربائیجان کر چکا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایجپٹ کے بھی وزیر خارجہ بھی گئے ہیں، مجھے یہ ہفتوں میں، دنوں کے اور ہفتوں کی بات معلوم ہوتی ہے کہ آئی ایس ایف کو ڈپلائی کرنا پڑے گا، وہی فیز 2 کی کامیابی کا ڈاکٹر جلیل صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے یہ جو 8 ممالک ہیں مسلم ممالک، وہ اپنا اگر کلیکٹیو وزن ڈالتے ہیں اور ساتھ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے، ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں یہ پیس بورڈ کا ذمہ لیتا ہوں اور میں اس کا چیئرمین بھی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب غزہ پیس پلان کو لے کے کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو بگڑا ہوا بجا اسرائیل نا، اس کی گارڈین شپ امریکہ کے پاس ہے، تو امریکہ کو کافی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اس حوالے سے۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔